اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ہماری سوسائٹی میں ٹوپی کو لے کر کل 3 سوچیں ملتی ہیں۔ ایک سوچ تو ان بھائیوں کی ہے کہ جو مسجد میں اگر کوئی بغیر ٹوپی کے آ گیا تو اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں یا تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ ٹوپی کا پہننا کوئی فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ ٹوپی نہیں پہنتے ہیں تو ان کو ترغیب دی جائے، باقی ان کے بارے میں اس طرح کی سوچ یا سختی کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ دوسری سوچ جو خاص کر اہل حدیث بھائیوں کی ہے، وہ اس کی ضد میں ٹوپی ہی نہیں پہنتے۔ اب یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، ٹوپی پہننا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ ترمذی شریف کے اندر کتاب الفضائل باب فضائل جو ہے شہداء کے اندر آپ کو ایک حدیث ملے گی۔ حدیث کا نمبر ہے 1644، جس کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے شہداء کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنسُوَتُهُ، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا مقام بیان کرتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو آپ کی ٹوپی گر گئی۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو میرے آقا کی ٹوپی گری یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گری۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا ٹوپی پہنتے تھے، حضرات صحابہ کرام ٹوپی پہنتے تھے۔ جب عام حالت میں پہنتے تھے تو نماز کی حالت میں تو بطریق اولا آپ ٹوپی پہنتے ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث آپ کو ترمذی شریف کے اندر ہی ملے گی، اس کا نمبر ہے 1784۔ اس حدیث میں ہے ان فرق ما بیننا وبین المشرکین العمائم علی القلائص۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرکین عمامہ پہنتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، لیکن ہم میں اور مشرکین کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ وہ پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، ہم پگڑی کے نیچے ٹوپی پہنتے ہیں۔ اور میرے آقا عام حالات میں پگڑی پہنتے تھے، تو میرے آقا کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا نماز کی حالت میں آپ پگڑی اتار دیتے ہوں گے، ٹوپی اتار دیتے ہوں گے؟ نماز کی حالت میں ٹوپی پہننا ثابت ہو گیا۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، صرف سنت ہے، تو میں ان سے کہوں گا پھر نماز کے بعد کی سنتیں کیوں پڑھتے ہو؟ اگر سنت کی اتنی اہمیت نہیں ہے آپ کے یہاں تو پھر نماز کے بعد کی سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اس سے صاف معلوم ہوا صحیح سوچ یہ ہے کہ ٹوپی پہننا سنت ہے، ثابت ہے میرے آقا سے اور حضرات صحابہ کرام سے۔ لیکن میں اہل حدیث بھائیوں سے کہوں گا کہ دلائل مسائل کو ایک طرف رکھ کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے آفیسر کے سامنے جب چھوٹا آفیسر یا پولیس والا کھڑا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، ٹوپی وہ صحیح کر لیتا ہے، اپنی آستین کو صحیح کر لیتا ہے، اپنے کالر کے بٹن کو صحیح کر لیتا ہے۔ اتنا صحیح کرتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹائی باندھتے ہیں کہ کہیں بٹن کھل نہ جائے، اس کے لیے اوپر سے وہ رسی باندھتے ہیں کہ کہیں بٹن نہ کھل جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک دنیاوی عہدیدار کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اتنے با ادب ہو کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت کا مقام، میرے اللہ کی حیثیت ان آفیسروں سے بھی گر گئی؟ اتنا آپ نہیں سوچ سکتے؟ میں ایک مدرس ہوں، ایک ٹیچر ہوں، میں اگر ایک بچے کو، ایک اسٹوڈنٹ کو بلاتا ہوں تو میں خود دیکھتا ہوں کہ میرے بلانے پر وہ اپنی ٹوپی صحیح کرتا ہے، اپنی آستین برابر کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کے وقت اتنا بھی ادب نہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت ایک ٹوپی لگا لیں، اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت اپنی آستینوں کو اتار دیں؟ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے بہت سے مسلمان بھائیوں کو دیکھا کہ وہ بنیان میں اور اپنے اسی لباس میں آ کر نماز پڑھ لیتے تھے، اور عام حالات
میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نمازوں میں آتے ہیں تو فجر کی نماز میں مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، رونا روتے ہیں ہم کہ مسلمان بھائی وہی رات کا لباس پہن کر مسجدوں میں آ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی تعظیم کے پیش نظر تو ہمیں اپنا لباس بدلنا چاہیے، ہمیں خوبصورت بن کر، ہمیں اچھا جو ہے لباس پہن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کرسی پر بیٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں ان سے کہوں گا کہ مسائل مت پوچھیے آپ لوگوں سے، کیونکہ مسائل آپ کی زندگی نہیں بدلیں گے۔ آپ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ میں اگر اپنے دوست کے گھر جا کر نیچے بیٹھ سکتا ہوں یا کسی بڑے آفیسر کے سامنے میں نیچے بیٹھ سکتا ہوں زمین پر، تو پھر اللہ کے دربار میں جب میں حاضر ہوتا ہوں تو کرسی پر کیوں بیٹھ جاتا ہوں؟ کوئی عذر نہیں ہے اور میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت خاص کر اس وقت ہماری طرف متوجہ ہو تو ہمیں اللہ کی عظمت اپنے سینوں میں پیدا کرنی ہوگی۔ اس لیے میں مسلمانوں سے آخری ریکویسٹ کروں گا کہ مسلمانوں، یہ اللہ رب العزت کی عظمت کو ہم کیسے بھلا چکے، میں آپ کو بتاؤں کہ اذانیں ہوتی ہے اور اذان کے 10-20 منٹ کے بعد 30 منٹ کے بعد لوگ گھڑی دیکھ دیکھ کر مسجدوں میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نام کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، اذان کی کوئی عظمت ہی نہیں رہی ہے، اسی لیے آج مسلمان اذان کو لے کر پریشان ہیں، حالانکہ سب سے بڑی توہین اور بے حرمتی اذان کی مسلمان کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ اذان بے مقصد ہو کر ہماری سوسائٹی میں رہ گئی ہے۔ اس لیے میں مسجد کی انتظامیہ سے کہوں گا کہ اذان اور نماز کے درمیان میں 10 یا 15 منٹ کا فاصلہ رکھیے۔ جس طرح مغرب کی اذان ہوتے ہی جھوٹ کا جھوٹ مسجدوں کا رخ کرتا ہے، اسی طرح ہر نماز میں اللہ رب العزت کے نام کی عظمت پر مسلمانوں کا رخ مسجدوں کی طرف ہو اور اللہ کی عظمت اس طرح ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کر پیدا ہو جائے کہ اللہ کا نام سنتے ہی ہمارے انگ انگ میں ہلچل مچ جائے۔ بس ایسی عظمت مسلمانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پھر کسی مسئلے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مسلمان سے کہنا پڑے کہ اللہ کے دربار میں آ کر جو ہے ٹوپی پہنو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز مت پڑھو۔ یہ صرف اس لیے کہ ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اپنی عظمت کوٹ کوٹ کر پیدا کرے، ایسی عظمت پیدا کرے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور اللہ رب العزت آئے ہوئے ان حالات کو اس طرح سے دور کر دے کہ ہمارے آنے والی نسلیں ایسی حالات نہ دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔